اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل ہفتم، صفحہ نمبر 231۔ آداب معیشت و اخلاق نبوت۔ آداب معیشت یعنی زندگی گزارنے کے آداب، اور نبوت کے اخلاق یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ظاہر کے آداب باطن کے آداب کا عنوان ہے، یعنی آداب صرف باہر نہیں ہوتے بلکہ اندر بھی ہوتے ہیں، اور جو اندر ہوتے ہیں نا وہی باہر ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ جیسی آپ کی سوچ ہوگی ویسے ہی آپ کے ایکشنز ہوں گے، ویسے ہی آپ کے رویے ہوں گے، وہ چہروں پر بھی ویسے ہی آ جاتا ہے، وہ چال ڈھال میں بھی آ جاتا ہے۔ تو ہم عام طور پر جب آداب کی بات کرتے تو صرف ظاہری مینر سکھاتے رہتے ہیں، ہاتھ یوں نہ اٹھاؤ، انگلی یوں نہ کرو، جوتا ایسا نہ پہنو، فلاں ایسا نہ کرو۔ اور اعضاء کی حرکات خیالات کا پھل ہیں۔ کیا مطلب؟ اعضاء، ہاتھ پاؤں کی حرکات کیا ہیں؟ خیالات کا پھل یعنی آؤٹ کم۔ جو سوچتے ہیں وہی ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح اعمال اخلاق کے نتائج ہیں۔ اعمال اخلاق کے یعنی عادات کے نتائج ہیں، اور آداب معارف کا ثمرہ ہے۔ کیا مطلب؟ آداب معارف کس کو کہتے ہیں؟ علوم وغیرہ جو انسان جانتا ہے، جس کی اس کو سمجھ ہوتی ہے، اس کا ثمرہ یعنی آؤٹ کم۔ دل کے خیالات ہی سے افعال پیدا ہوتے ہیں، یعنی جو دل میں آتا وہی آپ کرتے ہیں یا نہیں، اور اندر کے انوار ہی ظاہر پر چمکتے ہیں اور اسے خوبصورت اور مزین بنا دیتے ہیں۔ اگر دل میں وسعت ہوگی، دل میں خوبصورتی ہوگی، تو وہ آپ کے رویے، اخلاق، گفتگو، لہجے، معاملات، ہر چیز میں جھلکے گی اور سب کو خود بخود خوبصورت بنا دے گی۔ جس آدمی کا دل نہیں ڈرتا اس کے اعضاء بھی نہیں ڈرتے، اور جس کا سینہ انوار الہیہ کا طاقچہ نہ ہو اس کے ظاہر پر آداب نبوت کا فیضان نہیں ہوتا۔ انوار الہیہ یعنی جس پر اللہ کے کلام کی روشنی نہ ہو، جس دل میں، طاقچہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ چھوٹی سی کھڑکی کی طرح سے ہوتی ہے نا، جو نیشے جس کو بولتے ہیں، وہ جو لیمپ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، پرانے گھروں میں ہوتا ہے اس طرح کا طاقچہ۔ ہم پہلے کچھ آداب کا تذکرہ کر چکے ہیں، اس جگہ ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس باب میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آداب اور اخلاق بیان کریں گے کہ آداب کے ساتھ ایمان کی تاکید بھی آپ کے اخلاق کریمہ کو دیکھ کر اپنے قلوب میں جمع کر لیں، جن میں سے ایک ایک خلق شہادت دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے زیادہ مکرم، زیادہ بلند مرتبہ اور سب سے بڑی قدر و منزلت والے تھے۔ پھر اگر یہ سب اکٹھے ہو جائیں تو قدرت کے اس شاہکار کا کیا کہنا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے کہا، آپ کے اخلاق قرآن ہے، جس پر قرآن ناراض ہوتا تھا اس پر آپ ناراض ہوتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو مکمل کر دیا تو آپ کی تعریف کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں۔ پاک ہے وہ جس نے ایسے اخلاق دیے، پھر ان کی تعریف کی، یعنی سکھایا بھی اللہ نے خود اور پھر تعریف بھی خود فرمائی۔ اور یہ آپ کے اخلاق حسنہ اور صفات عالیہ میں سے کچھ کا تذکرہ ہے، نیچے جب بیان ہوگا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حوصلے والے، کیا مطلب؟ صبر، حوصلہ، ہمت، بہادری۔ جب مدینہ میں کوئی خوف کی خبر ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے آپ؟ خود بعض اوقات گھوڑے پر بیٹھ کر چکر لگا کر آتے تھے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو سکتا ہو۔ سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ مہربان تھے۔ اب اپنے آپ کو ہم خود سکریننگ کریں اپنی، ہم کہاں کھڑے، کوئی کسی کو نہ دیکھے نہ سوچے، اس کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں۔ آپ اپنا جوتا مرمت کر لیتے، کپڑے کو پیوند لگا لیتے اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے۔ یہ کہنا کوئی فخر کی بات نہیں کہ مجھے تو ٹانکا بھی نہیں لگانا آتا۔ ٹانکا لگانا سیکھیں، بٹن لگانا سیکھیں۔ آپ پردہ نشین کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے۔
آپ غلاموں کے بلانے پر چلے جاتے، یعنی ہر ایک کی بات سن لیتے، بیماروں کا حال پوچھتے، کسی کو اکیلے چلتے دیکھتے تو سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیتے، لفٹ دیتے، ہدیہ قبول کرتے اور اسے کھاتے اور اس کا بدلہ بھی دیتے، لیکن صدقہ نہ کھاتے تھے۔ کبھی کبھی آپ کے پاس ردی کھجوریں بھی پیٹ بھرنے کے لیے نہ ہوتی، کیونکہ جو آتا تھا اللہ کی راہ میں چلا جاتا تھا۔ آپ نے متواتر 3 روز تک سیر ہو کر گندم کی روٹی نہ کھائی، اور اگر ہم ایک دن کیا ایک وقت نہ کھائیں تو ہم کہتے ہیں ہم تو کوئی کام ہی نہیں کر سکتے۔ اگر ایک دن ہاسٹل میں کھانا نہ پکائیں، پھر دیکھیں اگلے دن کتنے لوگ خوش ہو کر کلاس میں آتے ہیں۔ بھوک کی شدت میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے، جو مل جاتا کھا لیتے اور کھانے میں عیب کبھی نہ نکالتے۔ اور ہم تو جب جتنی دیر کھانے پہ بیٹھے رہتے کچھ نہ کچھ کھانے پہ تبصرہ کرتے ہی رہتے، مرچیں زیادہ ہے، نمک زیادہ ہے، شوربہ زیادہ ہے، سوکھا زیادہ ہے۔ آپ تکیہ لگا کر نہ کھاتے اور اپنے آگے سے کھاتے۔ تمام کھانوں میں آپ کو گوشت زیادہ پسند تھا اور بکری کا شانہ زیادہ پسند کرتے تھے۔ سبزیوں میں سے کدو، سالنوں میں سے سرکہ اور کھجوروں میں سے اجوا پسند کرتے تھے۔ جو ملتا پہن لیتے تھے، کبھی ہبری چادر، کبھی اونی جبہ، ہبری ہے نقش و نگار والی تھوڑی، کبھی اونٹ پر سوار ہوتے، کبھی خچر پر اور کبھی گدھے پر اور کبھی پیدل، ننگے پاؤں بھی چلتے۔ آپ خوشبو کو پسند کرتے اور بدبو سے نفرت کرتے تھے۔ اہل علم و فضل کی عزت اور شریف لوگوں سے پیار کرتے، کسی پہ سختی نہ کرتے۔ اگر کوئی معذرت کرتا تو قبول کر لیتے، یعنی کوئی سوری کرتا، ایکسکیوز کرتا تو معاف کر دیتے۔ آپ خوش طبعی بھی کرتے، یعنی ہنسی مذاق بھی کرتے تھے ساتھیوں سے، لیکن حق بات کہتے، ہنستے لیکن کہا نہ لگاتے۔ آپ کا وقت ہمیشہ اللہ کے کاموں میں صرف ہوتا یا اپنی ذات کے ضروری کاموں میں۔ آپ نے کبھی کسی عورت یا خادم پر لعنت نہ کی، یعنی گالی گلوچ نہیں کی، اور جہاد فی سبیل اللہ کے سوا اپنے ہاتھ سے کسی کو کبھی نہ مارا۔ جب تک اللہ کی حدود کو پامال نہ کیا جاتا آپ اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لیتے۔ آپ اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لیتے۔ اگر 2 چیزوں میں آپ کو اختیار دیا جاتا تو آسان چیز کو پسند کرتے، الا یہ کہ آسان چیز گناہ یا قطع رحمی کی ہوتی، پھر نہیں وہ کرتے تھے۔ ایسی صورت میں اسے ترک کر دیتے۔ حضرت انس نے کہا، میں نے آپ کی 10 سال خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی اف تک نہ کہا۔ اگر میں نے کوئی کام کیا تو آپ نے کبھی نہ کہا کہ کیوں کیا، اور اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے کبھی نہ کہا کہ کیوں نہیں کیا۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اس طرح ہے، محمد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پسندیدہ بندہ، یعنی اللہ کے حبیب، نہ سخت دل نہ سخت گیر، نہ بازاروں میں بلند آواز سے بولنے والا اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والا، معاف کرتا اور درگزر کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی۔ وہاں آپ کے اخلاق میں سے تھا کہ پہلے خود سلام کہتے، یعنی سلام میں پہل کرتے، اور اگر کوئی آدمی آپ کو کسی ضرورت کے لیے علیحدہ لے جا کر بات کرتا تو جب تک وہ خود نہ چلا جاتا آپ اس سے علیحدہ نہ ہوتے۔ اگر کسی سے مصافحہ کرتے تو دوسرا آدمی ہی آپ کے ہاتھ کو چھوڑتا۔ مجلس کے آخر میں اپنے صحابہ میں شامل ہو کر بیٹھ جاتے، گویا کہ آپ بھی انہی میں سے ہیں۔ کوئی پردیسی آتا تو اسے معلوم نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں، یہاں تک کہ وہ آپ کے متعلق سوال کرتا۔ آپ بڑی دیر تک خاموش رہتے، بولتے تو مسلسل نہ بولے جاتے بلکہ تول کر بولتے اور مکرر کہہ کر ذہن نشین کراتے۔ مکرر کہہ کر کا کیا مطلب ہے؟ ریپیٹ کر کے۔ طاقت ہوتے ہوئے معاف کر دیتے اور کسی سے ایسا سلوک نہ کرتے کہ اسے برا محسوس ہو۔ بات کے سب سے زیادہ سچے اور عہد کو سب سے زیادہ پورا کرنے والے تھے۔ طبیعت کے بہت نرم، معاشرے میں سب سے معزز، جو آپ کو پہلی بار دیکھتا ہیبت زدہ ہو جاتا ہے، ڈرتا تھا آپ سے، لیکن جو آپ کے پاس رہتا وہ آپ سے محبت کرتا۔ صحابہ آپ سے دنیا کی کوئی بات کرتے تو آپ بھی ان سے باتیں کرتے، یعنی دنیاوی امور پر بھی بات کرتے تھے۔ بعض اوقات جب ہم دین میں آتے ہیں تو ہم دنیا کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، تو اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔
ضرورت پڑنے پر دنیا کی بات کی جا سکتی، لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت دنیا ہی کی کرتے رہے اور کبھی کبھار اللہ کی بات کریں. زیادہ خاموشی، اللہ کا ذکر، اور ضرورتاً دنیا کی بات بھی. وہ جاہلیت کے زمانے کی باتیں کر کے ہنستے تو آپ بھی تبسم فرماتے، یعنی مسکراتے. آپ سب سے زیادہ دلیر تھے. بعض صحابہ نے کہا جب نیزے سرخ ہونے لگتے. وہ کیسے سرخ ہوتے ہیں؟ خون سے، جنگ میں. اور لڑائی کا میدان گرم ہو جاتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں ہو کر اپنا بچاؤ کرتے، یعنی آپ آگے ہوتے اور صحابہ پیچھے ہو جاتے، کیونکہ ان کو یہ تھا یہ تو اللہ کے رسول ہے، اللہ ان کو تو بچائے گا تو ہم بھی ان کے پیچھے بچ جائیں گے. آپ کا قد زیادہ لمبا تھا نہ بہت چھوٹا، نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے. آپ درمیانہ قد کے تھے. آپ کا رنگ سفید تھا، گندمی نہ تھا، یعنی بہت وائٹ بھی نہیں تھے اور بہت سانولے بھی نہیں. آپ کے بال کچھ کچھ گھنگریالے تھے، کچھ کچھ، نہ بالکل سیدھے نہ پورے گھنگریالے، یعنی بہت کرلی بھی نہیں تھے اور بالکل سٹریٹ بھی نہیں تھے. پٹے کانوں کی لوہوں تک ہوتے، یعنی بال لمبے ہوتے اور لوہی ہوتی. آپ کی پیشانی فراخ، یعنی ماتھا چوڑا، بھویں باریک، آنکھیں بڑی اور سیاہ، اور پلکیں لمبی تھی. ناک اونچی، نرم رخسار اور گھنی داڑھی والے تھے. آپ کی گردن ایسے تھی جیسے خوبصورت تصویر کی ہو، یعنی کسی نے گڑھ کے بنائی. آپ کا سینہ چوڑا تھا، پیٹ اور سینہ برابر تھا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا. ہتھیلی فراخ تھی، پام، بازو لمبے تھے، اور آپ کا ہاتھ ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات. جس آدمی نے آپ کے حالات کا مشاہدہ کیا اور وہ احادیث سنی جو آپ کے اخلاق، افعال، آداب اور مخلوق کی مصلحت کے سلسلے میں بے مثال تدابیر اور ظاہر شریعت کی تفصیلات کے اشارات پر مشتمل ہے، اور جن کی ابتدائی باریکیوں کے ادراک سے بھی عقلاء اور فصحاء ساری زندگی صرف کرنے کے بعد بھی عاجز نظر آتے ہیں. عقلاء عقل مند لوگ اور فصحاء جو ہیں جو فصیح لوگ ہیں. اس کے دل میں کوئی شک نہیں رہتا کہ یہ کمالات کسبی نہیں. کسبی کا مطلب خود سے محنت کر کے نہیں حاصل کیے ہوئے. جیسے آپ کی ڈگری کسبی ہوتی ہے تو آپ نے کوئی کورس کر کے کمالات حاصل نہیں کیے تھے. توفیق الہی اور تائید سماوی، یعنی اللہ کی تائید کے بغیر ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور یہ کہ ایسے کمالات کسی فریبی یا جھوٹے آدمی میں نہیں ہو سکتے. آپ کے خصائل، حالات اور اوصاف آپ کی صداقت کے قطعی شاہد ہیں. آپ کا سب سے بڑا معجزہ اور واضح ترین دلیل قرآن کریم ہے، جس کی مثل اور نظیر لانے سے ساری مخلوق درماندہ و عاجز ہے. ہر نبی کا معجزہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، لیکن یہ معجزہ ہمیشہ باقی رہے گا. تو آپ کے معجزات میں سب سے پہلا معجزہ کیا ہے؟ قرآن. آپ کی دیگر معجزات میں سے چاند کا پٹ جانا ہے، وانشق القمر. آپ کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا ہے. ایک موقع پر پانی کم تھا تو آپ نے پانی جتنا تھا اس میں ہاتھ ڈالے تو انگلیوں سے پانی نکلنے لگا، اور سب نے پھر استعمال کیا اس میں ضرورت. تھوڑے سے کھانے سے زیادہ لوگوں کا سیر ہو جانا. دستے مبارک سے تھوڑی سی کنکریاں پھینکنا اور ان کا لوگوں کی آنکھوں میں جا کے لگنا، جیسے جنگ بدر میں آپ نے ریت پھینکی تھی. ستون کا اس طرح بلبلانا جیسے گابھن اونٹنی بلبلاتی ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت. مسجد نبی میں ایک ستون تھا نا جس کو آپ ڈائس کے طور پہ یوز کرتے تھے، تو پھر آپ نے نیا بنوا لیا، اور جب اس کو چھوڑا تو وہ رونے لگ گیا، اور اس کے اندر سے سسکیوں کی رونے کی آواز آئی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے دور ہو گئے اور دوسری جگہ کو استعمال کر رہے ہیں. آپ کا غیبی خبریں دینا اور پھر ان کے مطابق ہی وقوع میں آنا، جیسے قرآن پاک میں بھی کئی پیشن گوئیاں ہیں اور اس کے علاوہ احادیث میں بھی. قتادہ کی آنکھ کو اپنے ہاتھ سے پیغولہ چشم میں بٹھانا، وہ باہر آ گئی تھی تو آپ نے اس کو خود سے واپس اندر ڈالا اور وہ ٹک گئی، اور اس آنکھ کا دوسری آنکھ کی نسبت زیادہ خوبصورت اور روشن ہو جانا، اور حضرت علی کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگانا اور ان کا فی الفور تندرست ہو جانا. بے شمار معجزے ہیں جو دنیا میں مشہور ہیں، جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یعنی تاریخی طور پہ ثابت ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا اور سخی ہے. والحمد للہ رب العالمین. اس کو آپ گھر والوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، امی کے ساتھ، بہن کے ساتھ. آپ گھر جائیں، کھانے کی میز پہ بیٹھے کتاب ساتھ رکھ لیں اور ساتھ ساتھ کھانا کھائیں اور ایک ایک بات بتاتے جائیں. اچھا کوئی بتائے گا مجھے کہ اچھا آپ کا اخلاق کیا تھا، اور
کیا آپ اپنے کام خود کرتے تھے یا نہیں؟ جوتا مرمت کرنا آتا تھا آپ کو؟ اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کر کے چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ فارمل بھی کسی نماز کے بعد بیٹھ کے، رات کو عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، سب کو لے کر ایک دفعہ ریڈ کر لیں۔ چلیے ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔